کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو یہ تو ہو گئے فتنے, اور ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے, میں نے سوچا تھا 12:30 بجے تک ختم کر دوں گا. بس 2-4 باتیں. اب اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فتنے تو میں نے بیان کر دی. اب بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کریں گے کیا؟ تو پہلا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی, علم حاصل کرو. جب جانو گے نہیں فتنہ کیا ہے تو فتنے سے بچو گے کیسے؟ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر, لوگ اللہ کے نبی سے بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ, اور میں اللہ کے نبی سے برائی کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. مَخَافَةً أَن يُدْرِكَنِي, اس ڈر سے میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ برائی مجھے نہ پہنچ جائے, اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو برائی کو جانو گے نہیں, فتنے کو جانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ علم حاصل کرو میرے بھائی. اور دوسرا کام, فتنوں کے دور میں جہاں تک پاسبل ہو اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ. کاروبار کرتے ہو, جس بزنس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو, ابھی کنفرملی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, چھوڑ دو اس کو. جہاں سے لگے ہاں یہاں سے میں بدکاری کے راستے پہ جا سکتا ہوں, وہ کام مت کرو میرے بھائی. اپنی بیٹیوں سے, اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے فوٹوز اور اپنے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ مت ڈالو اللہ کے واسطے. اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو میں کہتا ہوں اگر ضرورت نہیں تو استعمال مت کرو, بہت ضرورت ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. سوشل میڈیا پر السلام علیکم سے بات شروع ہوگی اور بڑے میٹھے لہجے میں بات شروع ہوگی اور بات ختم کہاں ہوگی کوئی نہیں جانتا. وہ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ عورت اکیلے میں اگر ہوتی ہے, مرد اور عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو بھائی سوشل میڈیا پہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں بھی ہے. چاہے وہ لڑکی اس دور کی سب سے متقی لڑکی ہو اور وہ لڑکا اس دور کا سب سے نیک لڑکا ہو, اگر وہ دونوں سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان ہے. اس لیے اپنے دامن کو بچا کے رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم, فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے اور فتنوں کے زمانے میں جو بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے, جو کھڑا رہے گا وہ چلنے والے سے بہتر ہے, جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کے دور میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لو. تو فتنوں سے دور رہو میرے بھائی. تیسرا کام, فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اپنے گھر کو لازم پکڑ دو. کیا مطلب؟ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نبی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے کہ 3 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا کام آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو کر لو. دوسرا کام اپنے گناہوں پر رویا کرو. اور تیسرا کام وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. اپنے بچوں کو ٹائم دو, اپنی بیوی کو ٹائم دو. بھائی آج ہمارا ماحول یہ ہے, کتنے شوہر ہیں رات کو 2 بجے گھر پہنچتے ہیں اور بیوی پر جا کے تاؤ جھاڑتے, تو میرا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب یہ 2 بجے تک آپ جو دوستوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے نا, یہ آپ بیوی کا حق اور بچوں کا حق مار رہے تھے. کتنے لوگ ہیں دن بھر کام کرتے, رات میں جب گھر جاتے بچوں کے لیے بات کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنے گارجین ہمارے پاس مدرسے میں آتے ہیں, ان کو یہ بھی پتا نہیں بچہ ہمارا کس کلاس میں پڑھتا ہے. آ کے آفس میں آئے بائیں شائیں کرتے ہمارا بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے. تو اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی, اپنے بچوں کو ٹائم دو, اپنی فیملی کو ٹائم دو. اللہ کے نبی نے فرمایا الزموا اجواف البیوت, فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو. وکونوا فیہا کالخیر من ابن آدم, اور آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا تھا اس کی طرح ہو جاؤ. آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حابیل اور قابیل کا واقعہ. اچھا حابیل اور قابیل میں قاتل کون تھا پتا ہے کسی کو؟ بچوں کو پتا ہے؟ حابیل قابیل کا واقعہ سنا ہے نا؟ حابیل قابیل میں قاتل کون تھا؟ چلو بتا دو, چلو بڑے لوگ بتا دے بھائی. ہیں قابیل تھا. یہ بڑا سمپل طریقہ ہمارے استاد نے بتایا کہ قاف سے قابیل بھی ہے اور قاف سے قاتل بھی ہے. تو قاتل قابیل تھا اور جو بیچارہ مقتول تھا وہ حابیل تھا. جنازے کی نماز ہم لوگ پڑھاتے ہیں نا تو کبھی کبھی کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ امام کو کھڑا کہاں ہونا ہے, سر کے پاس کھڑا ہونا ہے کہ کمر کے پاس کھڑا ہونا ہے. اب عورت کا جنازہ ہو تو امام کو کمر کے پاس کھڑا ہونا ہے اور مرد کا جنازہ ہو تو سر کے پاس کھڑا ہونا ہے.
تو ایک بار اپنے ایک استاد سے میں نے پوچھا، نام بھی بتا دیتا ہوں، شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ، ان سے میں نے پوچھا شیخ اس مسئلے میں بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ سر کے پاس کھڑا ہونا کہ کمر کے پاس کھڑا ہونا۔ اب دیکھو استاذ لوگ استاذ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو راس سے رجل بھی ہوتا ہے اور راس سے راس بھی ہوتا ہے۔ راس مانے سر، تو مرد ہے تو سر کے پاس کھڑے ہونا، اب جب مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہونا ہے، تو دوسرا جو آپشن ہے وہ کمر کے پاس کھڑا، عورت ہے تو کمر کے پاس کھڑا ہونا ہے، سمپل ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں کو لازم پکڑو، گھر میں رہا کرو، گھر میں جب تم رہو گے تو بہت سارے فتنوں سے بچو گے۔ اسی طریقے سے فتنوں کے اس دور میں ایک کام ہمیں اور کرنا ہے، اجتماعیت کو پکڑنا ہے، جہاں ہمارے علماء اور اہل حق ہے ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسری چیز وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، اجتماعیت کے ساتھ رہو۔ اور تیسری چیز ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ اور تین چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہے، بکواس کرنا، قیل و قال کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا، وکثرت السوال واضاعۃ المال، اور مال برباد کرنا، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اور ایک چیز اور کرو میرے بھائی، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، للہ پورہ میں پروگرام تھا، وہاں میں نے اعلان کیا شیخ عبدالرحیم ریاضی حفظہ اللہ کی اہلیہ بیمار ہے، دعا کیجئے۔ آج انتقال ہو گیا، ابھی ہم جنازہ پڑھ کے آئے، اور مجھے یاد آتا ہے 2 مہینہ پہلے، ابھی 2 مہینہ بھی نہیں گزرا، شیخ عبدالرحیم ریاضی کے ساتھ پروگرام میں ہم لوگ گئے تھے، مئو گئے تھے، ہمارے ساتھ اور بھی علماء تھے، اور پھر راستے میں بڑا ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا۔ پھر ان کی اہلیہ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ گھر کب آئیں گے، اور آج 2 مہینے کے اندر ان کی اہلیہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ میرے بھائی، ہمارے اپنے علاقے میں ہم نے پچھلے 2-3 مہینوں میں کینسر کے 8-10 مریض دیکھے ہیں، اور ابھی ہم ایک وبا سے جوجھ ہی رہے ہیں، جو لنگڑا بخار جس کو بول رہے ہیں، ہر تیسرا آدمی اس میں مبتلا ہوا ہے، جوڑوں میں درد لے کر کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیچارے گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں، مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں، لیٹرین باتھ روم کرنے میں دقتیں آ رہی ہیں۔ کون سی بلا کب آ جائے، کون سی وبا کب آ جائے، موت کب آ جائے ہمارے پاس میرے بھائی، ہم نہیں جانتے۔ اپنی زندگی کے پلوں کو غنیمت جانو میرے بھائی۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے تک آپ زندہ رہیں، اپنی نوجوانی کا غلط استعمال مت کرو میرے بھائی۔ جوانی کی عمر یہ مستیوں کی اور ناجائز کام کرنے کی عمر نہیں ہے، جوانی کی عمر اللہ کو راضی کرنے کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ غریب ہو جاؤ۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ کب کون سی بیماری آ جائے، کب کس کا بلاوا آ جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں، اس لیے زندگی کے ایک پل کو قیمتی جانو اور اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ اور فتنوں کے اس دور میں دعا کرتے رہو اللہ سے، کوئی دعا یاد نہیں، اپنے الفاظ میں کہو کہ اے اللہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو فتنوں سے بچا، ناجائز مال کے فتنے سے بچا، ناجائز خواہشات کے فتنے سے بچا، اے اللہ عورت کے فتنے سے بچا، شہرت کے فتنے سے بچا۔ فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرو میرے بھائی۔ اور ایک دعا آپ کو سکھا دیتا ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں آپ ویڈیو میں سے دعا دیکھ کر کے یاد کر لینا۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں نیکیوں کا کام کرنے کی اور گناہوں کے کام کو چھوڑنے کی اور غریبوں سے محبت کرنے کی، اور اے اللہ جب تو اپنے پاس مجھے اٹھانا تو اس حال میں اٹھانا کہ میں کسی فتنے میں گرفتار نہ رہوں، مجھے فتنوں سے بچا کے اٹھانا۔ بڑی جامع دعا ہے یہ، ترمذی وغیرہ کے اندر صحیح سند سے یہ دعا منقول ہے، اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی آپ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں فتنوں کے تعلق سے تھیں، رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمیں ہماری تمام
کوششوں میں رب العالمین اخلاص پیدا فرما دے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ تمام مظلوم بھائی جن پر دنیا کے کسی بھی خطے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. رب العالمین ہمیں ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه.